السلام علیکم. میں آپ کی میزبان عیفت صدیقی, چیف کوآرڈینیٹر میڈیا سیل پاکستان, اور ایک بار پھر آج اپنے ہفتہ وار پروگرام جو کہ ہم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی اوورسیز لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی لیڈرشپ کے ساتھ, اور آج پھر ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہیں ڈسکشن کے لیے. اور موضوع کیا ہو سکتا ہے, سب ہی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 24 تاریخ جو کہ کل ہے فائنل کال دے دی ہے احتجاج کی. اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے حکومت کے اقدامات ہو رہے ہیں. اسلام آباد کے راستے بند کیے جا چکے ہیں تقریباً سارے ہی, لاہور کے راستے بند کیے جا چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان صاحب کی کال پر مختلف قافلے جو ہے ہمارے پاکستان کی پی ٹی آئی لیڈرشپ کی قیادت میں نکل کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کو پریشانیاں بھی لاحق ہیں کیونکہ راستے بند کیے جا چکے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب بھی پہنچ چکے ہیں راستوں پہ, نکل کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد کے لیے, اور ان کو بھی بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں. ان کی بھیجی ہوئی فوٹیج, ان کو روکا جا رہا ہے, ان کو وہاں پر جھگڑے بھی ہوئے ہیں, تھوڑے سے تکرار بھی ہوئی ہے زبانی کلامی روکنے کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے بلوچستان سے بھی قافلے روانہ ہو چکے ہیں, کشمیر سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں, گلگت بلتستان سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں اسلام آباد کی طرف سے. جبکہ دیکھا جائے تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ جی امن و امان کی فضا جو ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے شرپسند عناصر جو ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور کیونکہ ظاہر شرپسند ہے نہیں, اس لیے شرپسند کہا بھی نہیں جا رہا اتنا اٹک رہی ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب میں آج سن رہی تھی خبریں کہ جی امن و امان کی فضا کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے شرپسندوں کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہوگی اور ان کی گرفتاریاں عمل میں لانی شروع کی جا چکی ہیں. تو یہ شرپسند جو ہیں 24 کروڑ عوام پاکستان کی جو 8 فروری کو بھی نکلی اور انہوں نے اپنا حق ووٹ دینے کا وہ استعمال کیا تھا, آج ان کے خلاف حکومت جس کو انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا اور وہ آ کر بیٹھ گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دی گئی ہیں. تو آج دیکھا کہ بہت سے قافلے جو ہے وہ کفن پہن کے نکلے ہیں لوگ کہ آپ ہمیں مار دیں, آپ ہمیں کچھ بھی کر دیں, لیکن ہم اس فسطائیت کو, ہم اس ظلم کو اب نہیں برداشت کریں گے اور واپس لوٹیں گے تو خان صاحب کے ساتھ ہی لوٹیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی بیان آیا کہ جی یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات, جن میں سب سے پہلا تو یہ کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں ان کو جب تک رہا نہیں کرا دیا جائے گا عمران خان صاحب کے بغیر ہماری واپسی نہیں ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آ چکے ہیں, عارف بھی آ چکا ہے, کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشف صاحب سے آج بہت ساری باتیں کرنی ہے کیونکہ 2 دفعہ ہم نے ان کو بلایا تو وہ راستے میں تھے, ٹریولنگ میں تھے, نیٹ کا ایشو تھا تو وہ صحیح سے ان سے بات نہیں ہو سکی, تو ان سے بھی بات کریں گے. میں خوش آمدید کہوں گی کاشف صاحب کو. السلام علیکم کاشف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. اور میں خوش آمدید کہوں گی عارف کو. عارف کیسے ہو تم؟ عارف کی میں بتا دوں طبیعت صحیح نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی آج پروگرام میں ہے اور اس کو فیور تھا بہت, تو دعا کرتے ہیں کہ جلدی عارف صحت یاب ہو جائے. عارف خوش آمدید, مائک کو انمیوٹ کر لو. اور داؤد شاہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ہیں لیکن میرا خیال میں انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو جوائن نہیں کر پا رہے, تو ان کو بھی دیکھ لینا پلیز اگر تم مجھے سن رہے. جی کاشف صاحب, عارف جب تک کانٹیکٹ کر رہا ہے, میں نے کچھ پوائنٹس آج نوٹ ڈاؤن کر کے رکھے تھے خصوصی طور پر آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے, تو آپ سے ڈسکشن شروع کرتے.
پہلے تو مجھے یہ بتائیں، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، ان کو نہیں پتا کہ پاک پیک کیا ہے، تو تھوڑا سا پاک پیک کا بتائیں کہ پاک پیک ہے کیا، پاک پیک کی خدمات کیا ہیں، اور آپ لوگوں کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے، اور مستقبل میں، اور میں سمجھتی ہوں جتنا میں نے ابھی تھوڑا صحیح سطحی طور پر ہی پاک پیک کو اسٹڈی کیا ہے، اتنا نہیں، میں بھی انٹروڈیوس نہیں تھی پاک پیک سے، آپ کے تھرو ہی ہوئی، تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا خیال میں اب بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، خاص کر امریکن پاکستانیز کی، اور اس حساب سے پاک پیک کی بھی، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں اور کیا نئی اسٹریٹجیز؟ خورشید صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی ابھی پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے بھی یہی بات کی اینکر کے ساتھ کہ احتجاج لوگ نکالتے ہیں راستے بند کرنے کے لیے، کہ ہم راستے بند کریں گے اور احتجاج کریں گے، یہاں الٹا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم راستے کھول کر آئیں گے احتجاج کرنے اور حکومت راستے بند کر رہی، اور ہم نے کہا تھا کہ چلو کہ یہ کام تو جو احتجاجیوں نے کرنا تھا وہ حکومت نے خود کر دیا، اور بہت ہی بہترین طریقے سے کر دیا ہے، اتنا تو مطلب پاکستانی عوام کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوتے جس طریقے سے، جس بہترین طریقے سے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی فوٹیج اور پکس جو آ رہی تھی، اسلام آباد پورا کنٹینر، سڑکوں پہ کنٹینرز بھرے ہوئے، اور لوگوں کو بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کی شادیاں رک گئی ہیں، وہ ایک واقعہ بڑا چل رہا ہے کہ وہ ایک بچی کا رشتہ طے تھا بیچاری کا، وہ ہال ہی نہیں جا پا رہی، بارات وغیرہ، تو ایسے معاملات، لیکن سیریسلی ایک موت بھی ہوئی ہے ایک بچے کی، میں نے دیکھا کہ یہ تھا رحیم یار خان ٹول پر، اس بچہ بیمار تھا، اس کے والد صاحب بولتے رہ گئے کہ مجھے جانے دیں، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اس کو اجازت نہیں ملی، اور وہ بچی کم سن وہ وہیں پر دم توڑ گئی، تو مطلب بالکل، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے ہوا ہے ابھی بلوچستان میں واقعہ، جو گاؤں کو آگ لگائی گئی ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ جرنلسٹ نے مجھے، جب میں نے اس کا اسٹیٹس لگایا، اس کی ویڈیوز جو آئی ہیں اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگایا، تو انہوں نے مجھے کمنٹ کر کے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، اتنا بڑا واقعہ، پورا گاؤں جلایا گیا ہے، اس میں لوگوں کی اموات ہوئی ہے، بہت سارے زخمی ہوئے ہیں، اور اس کو آپ بول رہے ہیں فیک واقعہ ہے، بہت ہی اس سے افسوس ہوتا ہے۔ جی کاشف پلیز، جی اور جی میں جی جی لیکن پہلے سوری کاشف، میں داؤشا کاکڑ صاحب کو بھی خوش آمدید کروں گی، خوش آمدید داؤشا کاکڑ صاحب، آپ کہاں تک پہنچے ماشاءاللہ تھوڑا سا بتا دیں، پھر ہم کاشف کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو کانگریس مین کی آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں اسٹریٹجیز پاکستان کے لیے، خاص کر اس وقت جو ہے، اگر یہ حکومت جو ہے تھوڑی اور طول پکڑتی ہے اور باضابطہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ غیر آئینی حکومت ہے پاکستان کی، تو ایک غیر آئینی حکومت جو کہ مطلب کہیں نہ کہیں ذمہ داری ظاہر بائیڈن حکومت کی آتی ہے، یہ امریکن حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پاکستان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں سیاسی، کہ وہاں پہ کون حکومت کر رہا ہے، ظاہر یہاں پر جو بھی اس وقت حکومت کر رہا ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں جو بیس ہوتی ہے وہ امریکن رجیم چینج کی وجہ سے ہوتی ہے، سائفر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکومت شروع کرتے ہیں تو ان کے تعلقات پاکستان سے کس طرح کی آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ کانگریس مین سے جب آپ تعلق میں رہتے ہیں تو ان کی کیا تھاٹس ہیں پاکستانی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو بالکل غیر آئینی ہے، جس کو کوئی رائٹ نہیں بنتا پاکستان کے، نہ لا پر کوئی امینڈمنٹ کرنے کا، نہ ہی کوئی لوگوں کو جس طرح سے وائلیٹ کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے ان کو وائلیٹ کرنے کا، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کا آگے کا حکمت عملی اس حکومت کے ساتھ، جب تک کہ خان صاحب کا ریئل جو مینڈیٹ ہے اور خان صاحب کی حکومت خان صاحب کو نہیں مل جاتی؟ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ جی، سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے زندہ دل قوم ہیں ہم، ہمارے بھائی جتنے بھی آج گراؤنڈ پہ نکلے ہوئے، میں ابھی سوشل میڈیا پر ایک گروپ دیکھ رہی ہوں، اس میں ایک پوسٹ لگی ہوئی، پاکستان میں پہلی مرتبہ 6 موٹر وے ایک ساتھ مرمت کے لیے بند، مزے کی بات یہ ہے وہاں مستری لگانے کے بجائے پنجاب پولیس نکل گئی ہے،
جی اچھا کاشف کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جی کاشف ایک چیز ہے جیسے ابھی ہم نے سنا کہ جو حسن نواز ہیں وہ کرپٹ ہوئے بینک کرپٹ ہوئے. اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن جو لندن میں اب تو جی پورے محلے کو پتہ چل گیا ہوگا نواز شریف جی صاحب جی کے جی شایان علی کی وجہ سے شایان جو ہے اس کی وجہ سے کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں اور لوگ جاننے پہچانے لگے ہیں ان کو کہ انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے وہاں کا امن و امان اور اتنا خطرے میں پڑا ہے پورے محلے میں ہر وقت جو ہے وہ نعرے بازیاں ہوتی رہتی ہیں ان کے خلاف. تو کیا حکومت جو ہے حکومتیں ایسے کردار کو جو کہ اپنے ملک کا بدنام ترین ہو اور بدعنوان ہو بے ایمانیاں کرتے ہوں تو ان کو وہ اپنے ملک میں پناہ دیتی ہیں اور ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہیں کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو بھی انہوں نے کاروبار کر کے نقصان ہی پہنچایا ہے تو ظاہر جی باقی السلام دنیا علیکم میں تو یہ شوکت نہیں بھائی. ہوتا کہ وہ اپنی ملک کی اکانومی کی تو اس طرح نقصان نہیں پہنچانے دیتے کسی شخص کو. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بھی بتاتے چلیں. ابھی میں سن رہی تھی سمیع ابراہیم صاحب کا ویلاگ پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تو یہ تو خبر دیکھی ہوگی کہ جی چیف جو ہمارے وہ ہیں کیا کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ سے آئی تھنک انہوں نے اسلام آباد کے یا پنجاب کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے دفاع 144 نافذ کی تو اس پہ بات ہو رہی تھی تو سمیع ابراہیم صاحب نے لیا ہوا تھا آن لائن اپنے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب کو اور انہوں نے بتایا کہ جی ان کو تو آئین کے مطابق کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ دفاع نافذ کرے. تو مطلب اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں جھوٹ کی بنیاد پہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کو بچپن سے ہی جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں اور جھوٹ بول بول کے ان کو ڈراتے ہیں اپنے مقاصد پہ چلاتے ہیں کہ بچہ ہماری بات مان لے مختلف طریقے سے ڈرا ڈرا کے. تو مطلب یہی سب کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور بہت ہی افسوس یہ سوچ کر ہوا کہ عوام کو کیونکہ شعور تعلیم سے اس قدر دور رکھا گیا ہے کہ بنیادی باتیں بھی ان کو نہیں پتا. میں بھی جب ان معاملات میں نہیں ہوتی تھی انٹرفیئرنس اتنا نہیں کرتی تھی مجھے پتا نہیں ہوتا تھا میں گھریلو خاتون ہوتی تھی معصوم سی تو ہم بھی بس ٹی وی پہ خبریں دیکھتے تھے اور جب میں آج دیکھ رہی تھی جو میں نے لفظ کہا کہ جی میں جب خبریں سن رہی تھی تو اس میں یہ ہوا کہ جی امن امان کی بحالی میں رکاوٹ کے لیے شر پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو ہم بھی اسی طرح کی خبریں سن کر اور مان لیتے تھے کہ ہاں جی پاکستان میں دہشت گرد شر پسند جو ہے وہ نکلے میں. اب آج پتہ چلتا ہے کہ یہ شر پسند کون لوگ ہوتے تھے یہ اصل میں پاکستانی ہوتے ہوں گے شر پسند بھی ہوتے ہوں گے لیکن مطلب جس کو جو دل چاہے لیبل دیا جا رہا ہے اور جس کو جس طریقے سے دل چاہا وہ روکنے کی کوشش کر رہے اس میں ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کر یہ نہیں بتانے والا کہ دفعہ 144 نافذ بھی ہو سکتی ہے یا صرف اعلان کر دینا کافی ہے. حکومت مطلب میڈیا پہ آ گیا جی فلانے فلانے بڑے کا نام لے کر چیف جسٹس کا نام لے کے کہہ دیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اتنا کہ وہ اس دفعہ کو نافذ کرنے کے اہل بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہمیں نہ ہوش ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس شعور میں ہی نہیں رکھا ان کو تعلیم سے. جی سر اچھا میرے پاس یہ اپڈیٹ آئی ہے سندھ کے قافلے کی جو کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی سربراہی میں بڑھ رہا ہے آگے تو اس نے سکر تو کراس کر لی کیونکہ ان کو سکر پر روک لیا گیا تھا اور وہاں پر جو ہے 25 ورکر شکارپور میں پولیس نے حراست میں لیے ہیں اور سندھ کے قافلے کا سارا سامان پولیس نے اپنے ساتھ لے گئی ہے پولیس. تو لیکن وہ لوگ اب بغیر سر و سامان کی حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اور پہنچیں گے ضرور. ساتھ میں یہ
پوچھوں گی سر کہ ابھی جو ہے خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا ہنگامی اجلاس شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے خبر سنی کہ جو ہے ایک گزارش کی تھی محسن نقوی صاحب نے کہ کیونکہ اوورسیز مہمان آ رہے ہیں پاکستان میں تو ایسے وقت میں جو ہے اس طرح کا ہنگامی احتجاج کرنا اور اتنی بڑی سطح پر احتجاج کرنا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے یہ افواہیں بھی سنی کہ جو ہے وہ کچھ جو ہے مفاہمت دکھائی جا سکتی ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر حال میں یہ احتجاج جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے. اب پہلے کی طرح انہوں نے دوبارہ یہ کر دیا کہ جی کیونکہ اوورسیز مہمان آ رہے ہیں تو ایسے میں تو یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اوورسیز آتے رہتے ہیں اور احتجاج بھی اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی یہ ہنگامی اجلاس جو شروع ہوا ہے اس سے کیا نتائج آ سکتے ہیں؟ جی تو حالات آپ نے دیکھے سرپرائزلی اور اللہ کا شکر ہے لکیلی میں بولوں گی کہ ہماری بات جو ہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب کے جو ان کے پرسنل سیکریٹری ہیں ان سے بھی ہو گئی اور ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے خود دیکھا کہ وہ اس وقت بھی جو ہے وہ راستے میں ہیں اور ان کا سارا سامان یہ خبر جو آئی کہ ان کا سارا سامان جو ہے وہ پولیس اپنے ساتھ لے گئی جن میں ظاہر ہے جب دھرنے کے لیے نکلے لوگ تو سردی کا موسم ہے گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھیں گے بستر اپنے ساتھ رکھیں گے پانی کی بوتلیں رکھیں گے اور بھی ایسی اپنی ضروریات زندگی کا سامان رکھیں گے تو وہ سب کچھ پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے. اس کے علاوہ 25 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سکھر کے مقام پر ان کو روکا گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ کتنے مقامات پہ ان کے لیے رکاوٹیں تھیں اور وہ مستقل آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ بہت جلد وہ بھی جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں جو ہے اسلام آباد نکلنے کے لیے کے پی کے پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس جو اپڈیٹس آئی ہیں وہ یہ کہ آزاد کشمیر سے بھی جو ہے وہ قافلہ وہ پہنچ چکا ہے اور شوکت یوسف زئی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے انہوں نے ری جوائن کر لیے. جی شوکت صاحب نیٹ کا ایشو شروع ہو چکا تھا شوکت صاحب کو تو پتہ چل گیا ہوگا ماشاءاللہ سے بلوچستان سے دوسرا قافلہ جو ہے وہ کے پی کے میں آ چکا ہے جی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کا شاندار استقبال کیا ہے ماشاءاللہ سے. تو ماشاء یہ اللہ دو وزیر قافلے بلوچستان سے کے پی کے پہنچ چکے ہیں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. جی شوکت صاحب آپ کو تو اطلاع مل چکی ہوگی. اچھا میرے پاس انٹرنیٹ سے متعلق جو ہے ابھی اپڈیٹ آئی ہیں وہ میں چاہوں گی یہاں پہ بتانا سننے والوں کے لیے. تو یہ کہا گیا ہے کہ صرف وہ علاقے جہاں سیکیورٹی خدشات ہیں وہاں موبائل ڈیٹا اور وائی فائی سروس کی بندش کا تعین حالات دیکھ کر کیا جائے گا. ملک کے باقی حصوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز ہاں یہ میں معمول آپ کے کو ویسے مطابق بتایا چلتی تھا. رہیں. جی جی سر. یہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب کی یہی خواہش تھی کہ جب ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں خاص کر 15 ستمبر کا جو احتجاج تھا وہ دھرنے میں بدلتے بدلتے رہ گیا. لوگوں کو اور خاص کر نوجوانوں کو بہت غصہ بھی آیا کہ علی امین صاحب جو ہے وہ انہوں نے دھرنے پہ کیوں نہیں اس کو بدلا اور کیوں واپس چلے گئے. اب تم لوگوں کی خواہش پوری ہو رہی ہے کہ اب یہ کال آ گئی کہ جب تک جو ہے وہ مطالبات کمپلیٹ نہیں ہو جاتے مان نہیں لیے جاتے جب تک کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی دھرنے پہ بیٹھنا ہے. تو کتنے دن دھرنے کا کیونکہ دیکھو جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو 125 دن کا تقریباً انہوں نے دھرنا دیا تھا اور وہ ہلے نہیں تھے اس جگہ سے اور انہوں نے کامیاب ہو کر دکھایا تھا. تو اب تم لوگ جبکہ خان صاحب نہیں ہیں اور ان فرنٹ نہیں ہیں وہ ہوتے تو ظاہر الگ حالات ہوتے لیکن اب تم سب ایک عمران خان ہو اور اب کیا کہتے ہو کہ کتنے دن کے دھرنے کی تیاری اور کیا کیا سامان لے کر جا رہے ہو کتنے دن بیٹھنے کا ارادہ ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ بیٹھنے کا موقع ہے تو خود بھاگ لوگے کہ نہیں اتنے دن تو نہیں بیٹھ سکتے. ہوپ فلی کہ جو شکاگو سے نیئر بائی لوگ ہیں جو شکاگو پہنچ سکتے ہیں انہوں نے بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا جو میشیگن پہنچ سکتے ہیں انہوں نے بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں اور obviously جیسے جیسے ابھی احتجاج کے دن ہوں گے تھوڑا سا نیٹ کا ایشو تو ہوگا مہمانوں کا جو ہے وہ لنک کا مسئلہ بھی رہے گا
بٹ ہمارا پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ ایسے ہی چلتا رہے انشاءاللہ. تو اسٹے ٹیون ود اس فار دا نیکسٹ سیٹرڈے لائیو ویکلی ود PTI لیڈرشپ ورلڈ وائڈ انشاءاللہ. اور دعا گو پاکستان کے اس پرامن احتجاج کی کامیابی کے لیے جو پاکستانیوں کے اپنے حقوق کے لیے ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اختتام کرتے ہیں پروگرام کا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ